ایک شخص آیا، اس کو لے کر میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ وہ دین کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتا تھا۔ اس نے کہا حضور علیہ السلام کہاں ہیں؟ میں نے ان سے دین کے بارے میں پوچھنا ہے۔ میں اسے لے کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا۔ جب پہنچا مسجد نبوی میں تو خطبہ جمعہ شروع ہو چکا تھا۔ اب جب خطبہ جمعہ آقا علیہ السلام دے رہے تھے، اب وہ صحابی خود کہتے ہیں اوائل دور کی باتیں ہیں، تمام مسائل، احکام، آداب گریجولی واضح ہوا کرتے تھے۔ تمام احکام کا پورا کمپینڈیم، سارے مسائل اور سارے آداب کا پورا کمپینڈیم روز اول سے تعلیم نہیں کر دیا گیا تھا۔ اس طرح واقعات پیش آتے سٹیپ بائی سٹیپ، تو اس کے نتیجے میں بعد میں آقا علیہ السلام کسی اگلی مجلس میں اس کے احکام واضح فرما دیتے، آداب واضح فرما دیتے، یا اس پر قرآنی آیات نازل ہو جاتی تو تب حکم اور ادب واضح ہو جاتا۔ تو اس طرح ایونچولی مختلف ایونٹس اور انسیڈنٹس پیش آنے کے ساتھ ساتھ احکام، آداب اور مسائل واضح ہوتے چلے جاتے۔ یہ ایک نیچرل پروسیس تھا آداب اور احکام کی تعلیم دینے کا۔ اس وقت تک عام لوگوں کو معلوم نہیں تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اس شخص کو لے کے آیا اندر، تو آقا علیہ السلام ممبر پہ تشریف فرما خطبہ دے رہے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا، دوران خطبہ بلایا آقا علیہ السلام کو، وقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجل غریب جاء یسأل عن دینہ، یا رسول اللہ یہ ایک اجنبی شخص ہے، باہر سے آیا ہے، دور سے اجنبی، اسے اپنے دین کے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ یا رسول اللہ یہ آیا ہے دین کے بارے میں سوال کرتا ہے کہ دین کیا ہے۔ اب وہ بتا رہے ہیں کہ میں نے دوران خطبہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں مسجد نبی میں کھڑے ہو کے یہ بات کہہ دی۔ قال فاقبل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وترک خطبتہ، آقا علیہ السلام میری طرف متوجہ ہو گئے اور آپ نے اپنا خطبہ روک لیا۔ اب آپ اندازہ فرمائیے، یہ بھی فرما سکتے تھے کہ بیٹھ جاؤ، نماز کے بعد بات کرنا، دوران خطبہ بولنے کی اجازت نہیں، دیٹس اٹ، فرما سکتے تھے۔ مگر ایک بات یاد رکھ لیجئے، آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ میں کوئی چیز بھی واقع ہو گئی، دوران خطبہ کسی نے بات کر لی، آپ خاموش ہو گئے، خطبہ روک دیا، اس سے بات کر لی، تو آقا علیہ السلام کے کسی بھی عمل سے حکم شریعت نہیں ٹوٹتا، کہ جو عمل بھی کرتے اس لمحے کے لیے وہی حکم شریعت بن جاتا، چونکہ خود وجود رسول، حیات رسول، عمل رسول، فعل رسول، ہر چیز، قول رسول، جو کچھ کرتے، جو کچھ کہتے، وہی شریعت ہوتی۔ شریعت کا وجود سوائے قول و فعل رسول کے اور کچھ نہ تھا، جو کچھ آقا علیہ السلام سے صادر ہوتا وہی شریعت بن جاتی۔ بعد میں حکم فرما دیتے، آئندہ کے لیے منع کر دیتے، امت کے لیے منع ہو گیا۔ تو آقا علیہ السلام خاموش ہو گئے، خطبہ روک دیا، اور وہ کہتے ہیں کہ میری طرف حضور علیہ السلام متوجہ ہوئے، حتیٰ انتہا الیہ، حتیٰ کہ آقا علیہ السلام میرے پاس آ گئے۔ اس اجنبی شخص کو دیکھا کہ اس کے اندر ایک اضطراب ہے، نہ واقف ہے، دور سے آیا ہے اور انتظار شاید نہیں کر سکتا۔ تو آقا علیہ السلام خطبہ روک کر اتر کر ممبر سے فرماتے ہیں صحابی کہ میرے پاس آ گئے اور آقا علیہ السلام آ کے کھڑے ہو گئے۔ فَأُوتِيَ بِكُرْسِيٍّ، آقا علیہ السلام کے لیے کرسی وہاں لائی گئی، کرسی رکھ دی گئی۔ حضور علیہ السلام اس کرسی پر تشریف فرما ہوئے۔ فقعد علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجعل يعلمنی مما علمہ ثم اتا خطبتہ فاتم آخرہ۔ یہ جو صحابی ہیں خود، یہ ان کا اپنا واقعہ ہے، چونکہ ان کا اپنا واقعہ ہے، اسلام قبول کرنے اور جلیل القدر صحابی ہو جانے سے قبل کہتے ہیں کہ میں ایک اجنبی شخص تھا، تو میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا اور آ کے میں نے پکار کے کہا یا رسول اللہ، ایک اجنبی شخص آیا ہے، اشارہ اپنی طرف کر رہے ہیں، اجنبی شخص آیا اور اپنے دین کے بارے میں سوال کرتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام خطبہ چھوڑ کے اتر آئے، کرسی پہ بیٹھ کے فرمایا مجھے تعلیم دی، مجھے سمجھایا، مجھے تربیت فرمائی، جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ارشاد فرمایا تھا وہ سارا مجھے آپ نے تعلیم میں ارشاد فرمایا۔ جب مکمل کر چکے تعلیم، جو میں نے پوچھنا تھا پوچھ لیا، اور آقا علیہ السلام نے سب کچھ سمجھا دیا، پھر آقا علیہ السلام واپس پلٹ کر اپنے خطبہ کے ممبر کی طرف تشریف لے گئے، بقیہ خطبہ پڑھا اور اسے مکمل کیا۔ دوران خطبہ جمعہ بھی آقا علیہ السلام نے اٹینڈ کر لیا اس کو، اور وہ صحابی اس وقت جو اجنبی تھے وہ بعد میں یہ حدیث خود روایت کر رہے ہیں کہ میرے ساتھ یہ ماجرا ہوا۔ اسی طرح ایک اور حدیث آتی ہے آقا علیہ السلام کے بارے میں، حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ اس حدیث کو بھی امام بخاری نے روایت کیا ہے، بڑا عجیب مضمون ہے، سبحان اللہ۔
فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے ساتھ تھے، غزوہ حنین سے واپس پلٹ رہے تھے۔ اعراب جو تھے مختلف بدو وہ دیہات کے جمع ہو گئے، غزوہ حنین سے پلٹے تو مال غنیمت ساتھ تھا، چونکہ فتح ہوا تھا تو مال غنیمت ساتھ تھا قافلے میں، تو راستے میں بدوؤں نے آقا علیہ السلام کو گھیر لیا، گھیرے میں لے لیے، ارد گرد جمع ہو گئے۔ یعنی فرماتے ہیں کہ وہ جب آئے، علقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاعراب یسألونہ حتی تروہ الی سامورۃ فخطفت رداءہ فواقف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال اوتونی ردائی۔ انہوں نے ارد گرد گھیر لیا آقا علیہ السلام کو، اور وہ مال مانگتے تھے کہ مال غنیمت میں سے ہمیں دے دے، یعنی انتظار نہیں کر سکتے تھے، دیہاتوں سے آ گئے، دوڑ کر آ گئے، نئے نئے لوگ تھے، ابھی دائرہ صحابیت میں داخل نہیں ہوئے تھے، ابھی تعلیم نہیں پائی تھی، تربیت نہیں پائی تھی، فیض صحبت نہیں ملا تھا، بس کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا، گھیر لیا، اور آقا علیہ السلام کی چادر جو کھینچی پکڑ کے، کئی لوگوں نے تو چادر اتار کے لے گئے، چادر اتار کے کھینچ کے لے گئے آقا علیہ السلام کی، اور پوچھتے تھے یا رسول اللہ ہمیں مال غنیمت میں سے دیں، ہمیں مال غنیمت میں سے دیں۔ تو آقا علیہ السلام نے انہیں فرمایا کہ میں تمہیں مال غنیمت میں سے تمہارا حصہ تمہیں دیتا ہوں، تمہیں دوں گا، اور کبھی بھی وعدہ خلافی نہیں ہوگی۔ بس آپ نے پھر مسکرا کے فرمایا میری چادر تم مجھے واپس دے دو، یہ تو مال غنیمت نہیں ہے، میری چادر مجھے واپس دے دو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس انداز کے ساتھ ان سے مخاطب۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ جمعہ کا دن ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام خطاب جمعہ فرما رہے ہیں۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں متفق علیہ ہے، اور کوئی 14 سے 15 مرتبہ امام بخاری نے یہ حدیث روایت کی ہے، صرف صحیح بخاری میں مختلف سند کے ساتھ 14-15 مرتبہ مختلف ابواب کے تحت مختلف احکام وضع کرنے کے لیے 14-15 مرتبہ تسلسل سے امام بخاری نے اس حدیث کو بار بار روایت کیا ہے، جہاں کوئی الفاظ مختلف ہیں، جہاں کوئی مضمون کی تفصیل کہیں کم ہے، کہیں زیادہ ہے، کہیں راوی مختلف ہے۔ ان میں سے میں جو روایت اس وقت آپ کو کوٹ کر رہا ہوں صحیح بخاری کی، مضمون مور اور لیس ایک ہی ہے، ساری روایات میں ایک ہی مضمون ہے، متفق علیہ حدیث ہے۔ میں جو کوٹ کر رہا ہوں اس وقت حدیث، یہ صحیح بخاری کی کتاب المناقب میں سے ہے، باب علامات النبوہ فی الاسلام، اور صحیح مسلم کی کتاب الاستسقاء میں ہے، باب الدعاء فی الاستسقاء، اور العاجل کے اسباء کی کتب میں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، قال اصاب اہل المدینۃ قحط علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فبینا هو یخطب یوم جمعۃ اذ قام رجل فقال یا رسول اللہ ہلکت القرى وہلکت الشاء فادعوا اللہ یسقینا فمد یدیہ ودعا قال انس وان السماء لمثل الزجاجہ فہاجت ریح انشأت سحابا ثم اجتمع ثم ارسلت السماء غزالیہا فخرجنا نخوض الماء حتى اتینا منازلنا فلم نزل نمطر الى الجمعة الاخرى فقام الی ذلك الرجل او غیرہ فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہدمت البیوع فادعوا اللہ یحبسہ فتبسم ثم قال حوا علینا ولا علینا حوا علینا ولا علینا حوا علینا ولا علینا فنظرت الى السحاب تصدع حول المدینة کأنہ اکلیل او کما قال رواہ البخاری و مسلم و ابو داؤد۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا زمانہ اقدس تھا، اس میں ایک دفعہ اہل مدینہ شدید قحط میں مبتلا ہو گئے۔ جب تمام اہل مدینہ بڑے شدید قحط سے دوچار ہوئے تو ایک جمعہ کا دن آیا، آقا علیہ السلام خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں، ایک شخص دوران خطبہ جمعہ کھڑا ہو گیا اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے گھوڑے ہلاک ہو گئے، بکریاں مر گئیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ہمیں پانی مرحمت فرمائے۔ آقا علیہ السلام نے خطبہ جمعہ روک لیا، اس کی بات سن کے اپنے دست مبارک دعا کے لیے اٹھا دیے۔ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا اس وقت آسمان شیشے کی طرح صاف تھا، دور دور تک بادلوں کا کوئی ٹکڑا بھی دکھائی نہ دیتا تھا۔ ہاتھ اٹھانے کی دیر تھی کہ ہوا چلنے لگی، بادل ارد گرد جمع ہونے لگے،
اور آسمان نے پھر منہ کھول لیا اور موسلادھار بارش برسی، اور اتنی برسی کہ ہم اپنے گھروں کو بارش کے اندر چلتے ہوئے گئے، اور بارش بغیر توقف کے مسلسل 7 دن تک، یعنی اگلے جمعہ تک متواتر بارش ہوتی رہی۔ فرماتے ہیں کہ آئندہ اگلا جمعہ آیا، آقا علیہ السلام پھر خطبہ جمعہ دے رہے ہیں۔ دوران خطبہ جمعہ وہی شخص یا کوئی اور شخص کھڑا ہو گیا، اس نے پھر خطبے کو روکا اور روک کر عرض کیا، یا رسول اللہ ہمارے گھر تباہ ہو گئے، گر گئے، اللہ سے دعا کیجئے کہ اس بارش کو روک لے۔ تو آقا علیہ السلام اس کی بات کو سن کر مسکرا پڑے، فتبسم، مسکرا پڑے، خطبہ روک دیا، مسکرائے، اور آقا علیہ السلام نے پھر اپنے دست اقدس کو اوپر اٹھایا اور اٹھا کر ثم قال حوالینا ولا علینا، بادلو تم مدینہ منورہ کے اوپر سے، ہمارے اوپر سے ہٹ جاؤ اور ہمارے ارد گرد برسو، ہمارے اوپر نہ برسو، ہمیں چھوڑ دو، ہمارے ارد گرد برسو، ہمارے اوپر مت برسو۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا اسی وقت بادل چھٹ گئے، دوڑ کر شہر مدینہ کو چھوڑ کے پیچھے ہٹ گئے اور چاروں اطراف میں چھٹ کے برسنے لگے اور شہر مدینہ پہ بارش ختم ہو گئی، اور ایک ایسا منظر بن گیا بادلوں کے ساتھ جیسے سر پہ رکھا جانے والا ایک تاج ہوتا ہے، تاج کی طرح بادل گولائی میں بٹ گئے۔ یہ جو حدیث ہے بہت سے طرق سے اس طرح آئی ہے کہ آقا علیہ السلام نے عرض کیا، اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ بادل ہمارے ارد گرد برسیں، ہمارے اوپر نہ برسیں۔ مگر اس طرح بھی آئی ہے، یہ جو حدیث کی روایت میں نے اس وقت پڑھی، میں نے یہ تمام روایات صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی اور دیگر کتب کی اپنی ایک کتاب جو حدیث میں مرتب کی ہے، عمدۃ البیان فی عظمت سید ولد عدنان، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مناقب میں، فضائل میں، عمدۃ البیان فی عظمت سید ولد عدنان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ کتاب ہے، اس میں میں نے جمع کر دی ہیں یہ تمام روایات اور احادیث، تمام اسانید اور طرق کے ساتھ، بخاری اور مسلم کی اور دیگر کتب کی میں نے اس میں جمع کر دی۔ تو اس طرح بھی یہ روایت آئی ہے صحیح بخاری میں، اور جیسے میں نے بتایا کہ جس میں آقا علیہ السلام نے لفظ اللہم سے التجا نہیں کی، بلکہ ہاتھ اٹھا کر ڈائریکٹ بادلوں کو حکم دے دیا، ہوا علینا ولا علینا، بادلوں چھٹ جاؤ، ہمارے ارد گرد برسو اور مدینہ شہر کو چھوڑ دو۔ بادل آقا علیہ السلام کی انگلی کا اشارہ اور حکم پا کے چھٹ گئے تاج کی طرح، اور ارد گرد برستے رہے، شہر مدینہ صاف ہو گیا۔ اس میں دعا کا کلمہ نہیں، حکم کا کلمہ ہے کہ بادلو ہٹ جاؤ، ہمارے ارد گرد برسو، ولا علینا، ہمارے اوپر مت برسو۔ تو بادل بھی آقا علیہ السلام کے قدرت تصرف میں ہیں، معجزتاً، یہ اللہ رب العزت کے ان معجزات میں سے ہے، ان تصرفات میں سے ہے، ان عنایات میں سے ہے جو اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کو عطا کی۔ مگر پھر اصل مضمون جس کے لیے حدیث میں نے کوٹ کی وہ یہ آپ نے دیکھا کہ دونوں جمعہ پر آقا علیہ السلام خطبہ جمعہ دے رہے ہیں، اور دوران خطبہ جمعہ ایک شخص کھڑا ہو کے عرض کرتا ہے، وہ بعد میں بھی کہہ سکتا تھا۔ آقا علیہ السلام فرما دیتے، بھائی میں خطبہ جمعہ دے رہا ہوں، 2 منٹ صبر کر لو، رک جاؤ، نماز پڑھ لیں ہم، اس کے بعد بتانا کیا کہنا چاہتے، مگر نہیں، اس پریشان حال کو دیکھا، اسے خبر نہیں، وہ انتظار نہیں کر سکتا، اس کی بات کو سننے کے لیے آقا علیہ السلام نے اپنا خطبہ جمعہ روک دیا، خطاب روک دیا، اس کی بات کو سنا اور سن کے پھر وہیں دعا کی، ان کی حاجت روائی کر دی، وہی بارش شروع ہو گئی۔ اس حدیث میں درجن مقامات پر جو حدیث آئی ہے، درجنوں روایات میں، درجن میں حدیث میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام کے دست اقدس ابھی نیچے کیے نہیں تھے آپ نے کہ موسلا دار بارش شروع ہو گئی، اور آپ ممبر سے نہیں اترے اسی حال میں کہ ریش مبارک سے بھی اور چہرہ انور، سر انور سے بارش کے قطرے بہنے لگے، اتنی بارش شروع ہو گئی، اور گھروں کو گئے تو لوگوں کی آدھی ٹانگیں بارش میں ڈوبی ہوئی تھی، وہیں کھڑے، اسی لمحے ان کی حاجت روائی کر دی، ان کی مشکل کشائی کر دی، ان کی مدد فرما دی، جو طلب تھی وہ پوری فرما دی، مؤخر نہیں کیا۔ پھر اگلا جمعہ آ گیا، پھر اس شخص نے یا کسی اور شخص نے دوبارہ خطبہ جمعہ روک کر کہا، پھر فرما سکتے تھے بھائی 2 منٹ صبر کر لو، مگر نہیں، یہ بھی نہیں کہا، سائل ہے، اس کی بات کو پہلے اٹینڈ کر لی، اس کی بات سن کر پھر دعا کی، ہاتھ اٹھا کر ان کی مدد کر دی، مراد پوری ہو گئی، اس کے بعد خطبہ مکمل کر دی۔ آقا علیہ السلام کا یہ معمول تھا، یہ نہ دیکھتے تھے کہ یہ ایک شخص آداب کے مطابق بات کر رہا ہے، سلیقے، قانون، قاعدے اور ادب اور حکم کے مطابق کر رہا ہے، یا اس کی خلاف ورزی کر رہا ہے، نہیں، یہ اس کی بے خبری ہے، نظر انداز فرماتے، صرف نظر کرتے، اور اپنی شفقت، اپنی رحمت، اپنی محبت
اس کے لیے اپنی نرمی اسی طرح قائم رکھتے، لطف و کرم قائم رکھتے جس طرح دوسروں کے لیے رکھتے. یعنی کسی کے غلط عمل سے رد عمل نہ ہوتا آپ کی طبیعت مقدسہ پر. صحیح بخاری میں یہ حدیث بھی آتی ہے کہ آقا علیہ السلام ایک مرتبہ نماز پڑھنے کے لیے مصلی پر کھڑے ہیں، اقامت ہو گئی ہے، اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرنے والے ہیں. جب نماز قائم ہو گئی، اقامت ہو گئی، عین اس وقت مسجد نبوی کے باہر دروازے سے کسی نے آ کے آواز دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھوکا ہوں، میرے بچے بھوکے ہیں، ہمارے گھر کھانے کا کچھ نہیں، آپ کے پاس آئے ہوں، ہماری مدد کیجیے. آواز کانوں پر پڑی، آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کی صفوں کو اشارہ کر کے کہا ابھی رک جاؤ، مصلی چھوڑ کے باہر تشریف لے. نماز مؤخر کر دی، اقامت کے بعد بھی نماز کو مؤخر کر دیا. یہ تھی آقا علیہ السلام کی شفقت و محبت، یہ تھی آقا علیہ السلام کی رحمت و عنایت امت پر، سائلوں پر، محتاجوں پر، پریشان حالوں پر، ناواقفوں پر، بے خبروں پر، آداب نہ جاننے والوں پر بھی. کہ اقامت ہو چکی ہے نماز کی، چھوڑ کے باہر چلے گئے آقا علیہ السلام. گھر سے جو جو اس نے مانگا اسے عطا کیا، اس کی جھولیاں بھر دی، لاد کر اس کو سامان کھانے پینے کا اس کے گھر کے لیے دیا، روانہ کر کے واپس آ کے پھر نماز پڑھائی. تو نماز مؤخر کر دی یا خطبے روک دیے کئی مقامات پر. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ اسلوب تھا، یہ انداز تھا رحمت و شفقت کا، جو جا بجا کتب حدیث میں ہمیں نظر آتا ہے.